مبسملا ومحمدلا ومسلما ومصليا أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تعالى في موضع آخر في شان حبيبه كما ورد في سورة النجم والنجم إذا هوى. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد صاحب الوجه الانور والجبین الازہر صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ. آج کی اس تقریب کے صدر نشین حضرت صاحبزادہ والا تبار فخر السادات پیر طریقت حضرت علامہ مولانا پیر سید مدثر شریف ترمذی شاہ صاحب بسط اللہ ظلالہ، رونق بزم پیر سید عبد القیوم شاہ صاحب، محترم مولانا قاری رجب صاحب جلالی صاحب اور محترم خادم حسین نقشبندی صاحب، دیگر ثناخانان مصطفیٰ، شرکائے مجلس، میں قبلہ صاحبزادہ والا تبار حافظہ اللہ تعالی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے اس مبارک مجلس میں دعوت دی. اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے والد گرامی رحمہ اللہ تعالی ان کی تعلیمات کا سچا امین بنائے. حضرت پیر سید امیر حسین شاہ صاحب قدس اللہ سرہ العزیز و امطر اللہ نورا علی مرقدہ انتہائی پیاری شخصیت تھے، انتہائی علم دوست شخصیت تھے، اور مجھے اس سرائے عالمگیر اور کھاریاں میں سب سے پہلے انہوں نے متعارف کروایا. ایک خطاب میرا معصوم پر سنا تھا، پھر مجھے وہ اٹک تک دور دور تک لے کر جاتے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے مزار کو مرجع خلائق بنائے. سرکار کے نام پر جو محفل معنون ہوتی ہے اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں. سب سے پہلا ادب کہ بڑی توجہ سے بیٹھنا چاہیے. تو چھوٹے بچے بھی آپ بڑی توجہ سے سننا، ٹھیک ہے؟ اور آپ جو ادھر بیٹھے ہیں، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، آگے تشریف لے آئیں، انشاءاللہ کچھ لے کر جائیں گے آپ. دوسری بات کہ صرف نعرے نہیں لگانے بلکہ کچھ علم کی بات بھی سیکھنی ہے. ایک بزرگ ہیں، وہ اس طرح کی مجالس کی سگنیفیکینس و اہمیت پر گفتگو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان اطلاع الناس علی اوصافہ العظیمہ لیعطى صورت العلمیہ ترتسم فی القلب کأن قد رعا صورتہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سرکار کے نام پر جو محفل منعقد کی جائے اس محفل کا مقصد کیا ہے؟ صرف یہ مالے لٹکانا مقصد نہیں ہے، صرف یہ روشنی کرنا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ حضور کی شان اس محبت سے بیان کی جائے کہ سننے والا محسوس کرے کہ وہ سر کی آنکھوں سے حضور کے چہرے کی زیارت کر رہا ہے. تو آپ نے ہر ایک نے، بزرگوں نے بھی، نوجوانوں نے بھی، بچوں نے بھی بڑے کیف سے گفتگو سننی ہے. 2 آیتیں میں نے خطبہ کے دوران تلاوت کی ہیں. ایک سورہ بنی اسرائیل سورت نمبر 17 کی آیت نمبر 1، اور دوسری آیت کریمہ سورہ والنجم سورت نمبر 53 کی آیت نمبر 1. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. اس پوری آیہ کریمہ میں
اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے سیر معراج کا ذکر کیا۔ قرآن حکیم میں اس عظیم الشان معجزہ کو 3 مقام پر ذکر کیا ہے۔ بولیے کتنے مقامات پر؟ سب بولیں کتنے مقامات پر؟ اور تقریباً 23 صحابہ کرام نے اس حدیث معراج کو روایت کیا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں معجزات ہیں، سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور اس کے بعد دوسرا بڑا معجزہ حضور کی سیر معراج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ کریمہ کی شروعات کی ہیں سبحان سے۔ سبحان فعلان کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ تو اللہ تعالیٰ جب حضرت آدم اس کائنات گہتی میں آئے اس وقت بھی پاک تھا، انبیاء سابقین آئے اس وقت بھی پاک تھا، لیکن اس کی پاکی کا کامل ظہور کب ہوا؟ جب اللہ نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ کو آج کی رات فرش زمین سے اٹھا کر اپنی بارگاہ میں اپنے دیدار سے بہرہ یاب کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے کامل سبحان ہونے کا ظہور ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ، بڑے بانک پن اور دلاویزی کے ساتھ اپنے حبیب کی سیر کو، اس سفر کو بیان کیا۔ سفر میں اس لیے نہیں کہتا کہ سفر میں تھکاوٹ ہوتی ہے، سیر میں تھکاوٹ کبھی نہیں ہوتی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ سیر کے لیے جائیں، جب آپ سفر کے لیے جائیں، تو سفر نامے میں ہمیشہ 7 چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے سفر کس نے کرایا، دوسرا سفر کس نے کیا، تیسرا سفر کا آغاز بگیننگ کہاں سے ہوئی، چوتھا سفر کہاں تک ہوا، پانچواں سفر رات کو ہوا یا دن کو ہوا، چھٹا سفر کتنی دیر میں ہوا، اور 7ویں بات یہ ہوتی ہے کہ سفر کس چیز کے لیے ہوا۔ قربان جائیں اللہ کی کلام کی عظمتوں پر اور حضور کی شان کی رفتوں پر۔ اللہ نے جب اپنے حبیب کے سیر معراج کا ذکر کیا تو 7 چیزوں کو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیہ کریمہ میں بیان کر دیا۔ سیر کس نے کرائی؟ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ جس نے سیر کرائی۔ سیر کرانے والا رب ذوالجلال۔ سیر کس نے کی ہے؟ فرمایا بعبدہ، اس کے بندہ خاص نے سیر کی ہے، یعنی سرور کائنات نے۔ سیر کا آغاز کہاں سے ہوا؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے ہوا۔ اختتام کہاں ہوا؟ مسجد اقصی تک۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے سفر رات کو ہوا یا دن کو ہوا؟ قرآن کہتا ہے لیلن، وہ رات کو سفر ہوا ہے۔ اور سفر کتنی دیر میں ہوا؟ لیلن کے اوپر 2 زبریں ہیں، ان کو کہتے ہیں تنوین تقلیل۔ لنگوسٹک سائنس میں ان 2 زبروں کو کہتے ہیں تنوین تقلیل۔ آنکھ جھپکنے سے پہلے صدیوں پر پھیلا ہوا سفر مکمل ہو گیا۔ اور سفر کیوں ہوا؟ قرآن کہتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے بندہ خاص کو اپنی کائنات میں بکھری ہوئی ساری نشانیوں کو دکھا سکیں۔ ہوتا یہ ہے کہ سفر جب وزیر اعظم کرتا ہے، بیٹا آرام سے رکھ، سفر جب وزیر اعظم کرتا ہے تو اس کا ماتحت سفر کو بیان کرتا ہے۔ سفر جب صدر کرتا ہے تو مشیر اس کے سفر کو بیان کرتا ہے۔ سفر جب پیر طریقت کرتا ہے تو مرید اس کے سفر کو بیان کرتا ہے۔ سفر جب استاد کرتا ہے تو اسٹوڈنٹ اس کے سفر کو بیان کرتا ہے۔ قربان جائیں آقا دو جہاں کی عظمتوں پر، حضور جانے جانا کے مقام و مرتبہ پر، کہ سفر بندہ کر رہا ہے، بیان اس کا مولا کر رہا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ حضور بلندی پر گئے، 3 اور لوگ بھی بلندی پر گئے تھے۔ نیل آرمسٹرانگ، آپ میں سے جو سائنس کی کتابیں پڑھتے ہیں ان کو جانتے ہیں، نیل آرمسٹرانگ، مائیکل کولنز، ایلڈرن، یہ 3 لوگ اوپر گئے تھے، چاند پر گئے تھے۔ جب چاند پر پہنچے تو حیرت میں تھے، اور قرآن نے اس مضمون کو بیان کیا۔ سورہ انشقاق،
इस सूरत का नंबर है 84 84, आयत का नंबर है 18 और 19। वल कमर इज़ तसक लतरकबुन्न तबकन अन तबक। लतरकबुन्न ये जमा का सीगा है, और जमा के सीगा में कम अज कम 3 अफराद का होना जरूरी है। वो 3 लोग गए थे, नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कोलिंस, एल्डरन, और अरबी में मरकब कहते हैं सवारी को। तो वो चांद गाड़ी पर बैठकर जमीन से चले, चांद पर पहुंचे, हैरत की वादियों में गुम हो गए कि वहां जाकर सोचने लगे दुनिया को दिखाने के लिए कोई सौगात, कोई तोहफा लेकर जाएं। वो हैरत जदा हो गए, चांद पर भी मिट्टी है, आगाज भी मिट्टी से हुआ, चांद पर पहुंचे वहां भी मिट्टी है, लोगों को दिखाने के लिए जो चीज सौगात के तौर पर लाए वो भी मिट्टी है। पर कुर्बान जाए मुस्तफा करीम के उरूज की, मुस्तफा करीम की अजमत की, मुस्तफा करीम के सफर मेराज की। आगाज भी अल्लाह के जिक्र से हो रहा है, इख्तिताम भी अल्लाह के जिक्र पर हो रहा है, और जो चीज लेकर आए हैं वो भी अल्लाह के जिक्र पर मुश्तमिल है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आया करीमा में, और ये बातें आप अपने रिकॉर्ड में रखना, याद करके जाना, चूंकि हमारी सोसाइटी में अब इल्म की बात नहीं होती। हमारे ये सोशल मीडिया पर टिकटॉकर मौलाना साहिबान हैं, दुनिया जहान की कहानियां सुनाते हैं, नहीं सुनाते तो इल्म नहीं सुनाते। हमें कुरान की तरफ आना चाहिए, हमें हदीस की तरफ आना चाहिए। कल मैंने किबला शाह साहब लिखा भी था, हमारी सोसाइटी में हम अलकाबात को बड़ा पसंद करते हैं। कल जुमा के मौका पर मैंने बयान किया, और हमारा जुमा का इज्तिमा हजारों पर मुश्तमिल होता है, सिर्फ अलकाबात से प्यार होता है। बाकी जब तकरीर शुरू होती है तो मियाँ साहब की रूह फड़कती है या सुल्तानुल आरिफीन की रूह फड़कती है। वो अल्लाह के बंदे, आलिम का काम कुरान और हदीस बयान करना है, आलिम का काम कहानियां बयान करना नहीं होता। शेर तो हमारे सनाखा हजरात पढ़ते हैं, अगर आलम भी आकर 20 मिनट शेर ही पढ़ेगा तो इल्म का चिराग कौन रोशन करेगा। तो इस आया करीमा पर आप गौर करें। अल्लाह पाक ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। ये जो असरा है ना, असरा, इससे पहले हमजा आ रहा है जिसको अलिफ आप कहते हैं, और अब्दिही से पहले बा आ रहा है। ये बातें बिल्कुल मैं आपकी सतह पर आकर समझा रहा हूं। इमाम राजी कहते हैं उसूल ये था, अगर सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, अगर अलिफ था तो बा नहीं आना चाहिए था, बा था तो अलिफ नहीं आना चाहिए था। इबारत यह होनी चाहिए थी सरा बिअब्दिही, यह इबारत यह होनी चाहिए थी असरा अब्दहू। लेकिन अल्लाह पाक ने अलिफ भी लगाया, अल्लाह पाक ने बा भी लगाया, ये बताने के लिए लोगों, मेराज की शब हमने जिब्रील को अपने हबीब की खिदमत में भेजा, आपको समझाने के लिए रह गया मेरे महबूब का मकाम, तो रब अपनी शान के मुताबिक अपने हबीब को अपनी बारगाह में लेकर गया। और अल्लाह पाक ने फरमाया पाक है वो जिसने अपने बंदा खास को सैर कराई, जिसने सैर कराई। तो सैर कराने वाला कौन है? अल्लाह की जात। आप कुरान पढ़ें, सूरह साफात, इस सूरत का नंबर है 37, आयत का नंबर है 99, सूरत नंबर 37, आयत नंबर 99। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो कहते हैं इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी, मैं अपने रब की बारगाह में जाने वाला हूं। जनाब इब्राहीम क्या कहते हैं? मैं खुद जाने वाला हूं अल्लाह की बारगाह में। कुरान हकीम आप पढ़ें, सूरह आराफ, सूरत नंबर 7, आयत नंबर 143। लम्मा जा मूसा लिमीकातिना, मूसा हमारे मुकर्रर करदा जगह पर खुद आए। मूसा की शान आई तो वो खुद आए। जनाब इब्राहीम खुद अल्लाह की बारगाह में गए, लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह खुद नहीं गए, अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान के मुताबिक लेकर गया। और फिर फरमाया बेअब्दिही, अपने बंदाए खास को, अपने बंदाए खास को हुजूर के लिए कहा बेअब्दिही, अपने बंदाए खास को। ये नहीं कहा अब्दे मोहम्मद, नहीं सिर्फ अबद नहीं कहा, बेअब्दिही, अपने खास बंदा को। अल्लाह ताला का तरीका यह है, जहां अपना जिक्र करता है निस्बत रसूल की तरफ कर देता है, जहां रसूल का जिक्र करता है निस्बत अपनी तरफ कर देता है। मसलन मैंने टोपी सर पर रखी है, तो मैं ये कहूं जी मेरी टोपी किबला पीर साहब की है और पीर साहब की पगड़ी मेरी है, ये मोहब्बत का क्लाइमैक्स होता है, ये मोहब्बत की इंतहा होती है। कुरान हकीम अगर आप पढ़ें,
اللہ نے اپنا ذکر کیا، نسبت رسول کی طرف کر دی۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 30، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یاد کرو اس گھڑی کو جب تیرے رب نے کہا۔ تو وہ تو چک سکندر والوں کا بھی رب ہے، وہ تو انبیاء کا بھی رب ہے، وہ زمین و آسماں کا رب ہے، ذکر اپنا کیا، نسبت رسول کی طرف کر دی۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 41 41، وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور میرے حبیب اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو۔ تو وہ ساری کائنات کا رب ہے، ذکر اللہ اپنا کر رہا ہے، نسبت رسول کی طرف کر رہا ہے۔ سورہ نساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 65 65، فَلَا وَرَبِّكَ، قسم ہے تیرے رب کی۔ یہ جو خواجہ حسن بصری ہے نا، وہ کہتے ہیں قرآن کی سب سے بہترین نعت یہ آیہ کریمہ ہے، فَلَا وَرَبِّكَ، قسم ہے تیرے رب کی۔ اور جہاں حضور کا ذکر کیا، نسبت اپنی طرف کر دی۔ قرآن کہتا ہے، آپ کو ذرا موقع ملے تو یہ جا کر قرآن پڑھ لینا، اگر یہ باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں تو جا کر دیکھ لینا۔ اور یہ باتیں ماذا وائی فضائی باتیں نہیں ہیں، یہ پوری تحقیق کے ساتھ باتیں میں کر رہا ہوں۔ آپ قرآن حکیم پڑھیں، سورہ فرقان سورت نمبر 25 آیت نمبر 1، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، حضور کا ذکر کیا، نسبت اپنی طرف، میرا بندہ۔ قرآن کہتا ہے سورہ والنجم سورت نمبر 53 آیت نمبر 10، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، حضور کا ذکر کیا، نسبت اپنی طرف۔ اور اگر میں میاں صاحب کا لہجہ ادھار لے کر ان آیات کا ترجمہ کروں تو میاں صاحب فرماتے ہیں، اسنو رب کول بولاسی، عرشوں چاڑ اگیرے، 11 ہار کلام کرے گا، تم میرے ہم تیرے۔ تو میں آپ کو بات سمجھا رہا تھا نا کہ یہ محبت کی انتہا ہوتی ہے۔ میں پیر صاحب کو کہوں جی آپ کی پگڑی میری ہے اور میرے سر کی ٹوپی آپ کی ہے، یہ انتہا محبت کی ہوتی ہے۔ اللہ نے جہاں اپنا ذکر کیا، نسبت رسول کی طرف کر دی، جہاں رسول کا ذکر کیا، نسبت اپنی طرف کر دی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی۔ اور عبد کہنے کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ میرے محبوب نے روحانی طور پر یہ سیر کی ہے، خواب میں یہ سیر کی ہے، نہیں، میرا محبوب جسمانی طور پر میری بارگاہ میں آیا ہے۔ حاضرین گرامی، سرور کائنات سے ہی مسلم کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں ام ہانی کے گھر تھا، میرے پاس جبریل آئے اور مجھے بیدار کیا۔ وفی روایت، ایک روایت میں حضور فرماتے ہیں، میں حتیم کعبہ کے پاس مضطجعاً سویا ہوا تھا، اذ آت آتن، اچانک ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے بیدار کیا۔ بیدار کرنے کے بعد فشق ما بین ہذہ الی ہذہ، اس نے میرے سینے کو چاک کیا، فاستخرج قلبی، اور پھر میرے دل کو نکالا۔ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور کو بیدار کیا، اور بیدار کرنے کے بعد حضور کا سینہ چاک کیا۔ چاک کرنے کے بعد حضور کا دل انور نکالا، اور پتہ ہے دل انور کو کس چیز سے دھویا؟ زمزم سے دھویا۔ کیوں دھویا؟ کس وجہ سے دھویا؟ کیا وہ دل انور خراب تھا؟ نہیں، حضور کا دل تو ساری پاکیوں کا چشمہ ہے، زمزم سے کیوں دھویا؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ محدثین کہتے ہیں کہ زمزم کو پہلے نسبت جبریل کے پروں سے تھی، رب نے چاہا معراج کی شب ہم اپنے حبیب کے دل کو زمزم سے دھوتے ہیں تاکہ زمزم کو حضور کے دل سے بھی نسبت ہو جائے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا، اور اس کے بعد حضور کے لیے سواری پیش کی گئی۔ جب سواری پیش کی گئی، علامہ آئینی فرماتے ہیں اس نے مچلنا شروع کر دیا، اور بعض مشائخ نے کہا وہ حضور سے وعدہ لے رہا تھا، یا رسول اللہ آج آپ مجھ پر سوار ہو رہے ہیں، ایک وعدہ دیجئے کہ جب سوئے جنت آپ روانہ ہوں گے
تو آپ کسی اور براق پر سوار نہیں ہوں گے، مجھ پر سوار ہوں گے۔ ایک سواری سرور کائنات کے لیے پیش کی گئی، دون البغل فوق الحمار، وہ خچر سے ذرا چھوٹی اور گدے سے دراز گوش سے ذرا بڑی تھی، اور وہ منتہائے نظر پر، جہاں نظر کی انتہا ہوتی ہے وہاں اس کا قدم پڑتا۔ حضور کو بٹھایا گیا اور جبریل نے حضور کی سواری کی مہار کو پکڑا۔ بعض لوگوں کو یہاں غلطی ہوئی، آج کی رات یہ عظیم معجزہ ہوا، بعض لوگوں کو غلطی ہوئی، وہ کہتے ہیں جی حضور جبریل کو دیکھنے کے لیے گئے تھے، اور جبریل تو حضور کے در کے نوکر ہیں، جبریل تو حضور کے در کے چاکر ہیں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں جبرائیل جے جس چاکر نبیاں دا سر کردہ، انما خلق جبریل لخدمت النبی، جبریل امین کو پیدا ہی حضور کی خدمت کے لیے کیا گیا۔ مولانا کوثر نیازی کا آپ نے نام سنا ہوگا، بزرگوں نے، بھٹو کے دور میں تھے وہ کہتے ہیں ان کی عظمت کی جھلک دیکھ کر معراج کی شب کب سے جبریل کی خواہش ہے کہ بشر ہو جائے۔ تو جبریل نے حضور کی سواری کی مہار کو پکڑا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد گرامی، ان کا ایک تبصرہ ہے، وہ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے الف لام میم، الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہیں، میم سے مراد نام محمد ہے۔ وہ پھر اعتراض کرتے ہیں جی الف سے مراد اللہ، یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نام کا پہلا حرف الف ہے، محمد میم سے مراد محمد، یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ حضور کے نام کا پہلا حرف میم ہے، یہ لام سے جبریل کیسے مراد ہے؟ وہ خود جواب دیتے ہیں قبلہ شاہ صاحب، وہ کہتے ہیں قرآن عرب سوسائٹی کے مزاج پر آیا تھا، عرب سوسائٹی کے لوگ جب آقا کا نام لیتے تو اس کے نام کا پہلا حرف استعمال کرتے تھے، جب غلام کا نام لیتے تو غلام کے نام کا آخری حرف استعمال کرتے تھے۔ تو جبریل امین حضور کی سواری کی مہار کو پکڑتے ہیں، جبریل نے حضور کی سواری کی مہار کو پکڑا اور حضور سوئے عرش روانہ ہوئے۔ مکہ سے چلے، پہلا سٹاپ تھا مدینہ پاک یثرب، وہاں حضور نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر وادی سینا میں 2 رکعتیں پڑھی، پھر مدین میں 2 رکعتیں پڑھی، اور پھر بیت اللحم میں 2 رکعتیں پڑھی۔ اس پر محدثین کہتے ہیں کہ یہ متبرک جگہیں تھیں، متبرک جگہوں پر جا کر 2 رکعتیں نماز نفل پڑھنا یہ سنت مصطفیٰ ہے، ہر چند شریعت کا حکم نہیں ہے، لیکن یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ پھر سرور کائنات بیت المقدس میں پہنچے۔ جب بیت المقدس میں پہنچے تو آپ کو پتا ہے سارے انبیاء بیت المقدس میں موجود تھے، اور انبیاء اس دن حضور کے مقتدی تھے، اور حضور کو امامت کرانا تھی، اور مقتدی سارے پہلے تھے۔ تو اسے کیا بات سمجھاتی ہے کہ مسجد میں مقتدیوں کو امام سے پہلے آنا چاہیے۔ مجھے آپ کے اس دیہات کا تو نہیں پتا، عموماً کیا ہوتا ہے جی، یہ جو ہماری کمیٹیاں ہوتی ہیں، مساجد کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مولانا ہم دروازہ بھی کھولیں، لائٹ بھی چلائیں، اذان بھی دیں، اور سب سے پہلے موجود وہاں ہوں۔ معراج کا یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ سارے مقتدی حضور سے پہلے وہاں موجود ہیں، اور امام شب معراج جبریل کے ہم رکاب ہو کر بیت المقدس میں پہنچے۔ جب بیت المقدس میں پہنچے، انبیاء کتار اندر کتار کھڑے تھے۔ حضور فرماتے ہیں فقدمنی جبریل، جبریل امین نے مجھے آگے کیا، میں مصلی پر جلوہ آرا ہوا، میں نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد ہر نبی میرا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ وہ منظر کتنا سہانا ہوگا کہ جناب آدم کی آنکھیں بھی حضور کے چہرے کا طواف کر رہی ہیں، جناب موسیٰ و عیسیٰ کی آنکھوں کا مرکز بھی حضور کا چہرہ پاک ہے، ہر نبی سرکار کا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ کسی کونے میں جناب یوسف علیہ السلام تھے، انہوں نے حضرت آدم کی خدمت میں عرض کی ابل بشر، لوگ تو ہمیں حسن والا کہتے ہیں، آج کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا، وجہ کیا ہے؟ لوگ تو مجھے کہتے ہیں کہ یہ حسن کی امبوڈیمنٹ ہے، یہ حسن کا پیکر ہے، پر آج کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا، سب ان کو دیکھ رہے ہیں۔ تو پتہ ہے حضرت آدم کا تبصرہ کیا تھا؟ فرمایا یوسف تم حسن والے ہو، پر فرق رکھو تم صرف مصر کا حسن ہو، آج جن کا چہرہ دیکھا جا رہا ہے یہ ساری کائنات کا حسن ہے۔
اللہ. اور پھر سوال ایک پیدا ہوتا ہے. میں نے پہلے بیان کیا کہ میں صرف آپ کو چند نکات سناؤں گا. یہ بھی ہمارے مقرر حضرات اس کو نکات پڑھتے رہتے ہیں. نکات نہیں ہے لفظ، نکات ہے، نقطے کی جمع، نکات جمع مکسر ہے. تو چند نکات میں سناؤں گا اس سے حضور کی شان کے حوالہ سے. بات تو آپ ہر سال معراج کے موقع پر سنتے رہتے ہیں واعظین سے، مقررین سے. چند ایک واقعات جو عموماً لوگوں میں بیان نہیں کیے جاتے میں وہ آپ کو سناؤں گا، اور بڑی توجہ سے سنیے گا. سرور کائنات آپ معراج کے لیے گئے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ براہ راست اللہ کی بارگاہ میں کیوں نہیں گئے؟ پہلے بیت المقدس میں کیوں گئے؟ یہ سوال تو ابھرتا ہے نا. معراج تو حضور نے کرنا تھی، تو چاہیے تو یہ تھا کہ حضور براہ راست اللہ کی بارگاہ میں جاتے. یہ بیت المقدس میں کیوں لے جایا گیا؟ اس کی 18 وجوہات لکھی ہیں، 2 بیان کر دیتا ہوں. ایک وجہ تو یہ تھی کہ حضور کے سفر معراج سے پہلے ہر نبی نے بیت المقدس میں نماز پڑھی، لیکن ہر ایک کو نماز کا ثواب ایک ہی نماز کا ملتا. معراج کی شب حضور کے قدم بیت المقدس میں لگے. اب اگر کوئی بندہ بیت المقدس میں ایک نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 25,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور دوسری وجہ اور بڑی توجہ سے سنیے گا. جس رب نے او بیٹا بات نہ کریں. جس رب نے 1,23,999 انبیاء بیت المقدس میں جمع کر دیے ہیں، تو اس رب کے لیے یہ ناممکن تھا کہ وہ حرم میں ان کو جمع نہ کر سکتا. حرم میں ایک نماز پڑھو تو 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے. بیت المقدس میں حضور کے قدم لگے تو 25,000 کا ثواب ملا نا. تو جس رب نے سارے انبیاء کو وہاں جمع کر دیا وہ حرم میں جمع کر دیتا، تاکہ ایک ہماری، چونکہ یہ تو چلو دیہات ہے نا، ہماری مجالس میں بڑی تربیت کی ضرورت ہے. دربار شریف آپ آئے نا کبھی کھڑی شریف میں جمعہ پڑھنے کے لیے، کوئی تسبیح بھی نہیں پڑھتا ہوگا. یہ ہم نے بڑی تربیت کی ہے لوگوں کی کہ گفتگو توجہ سے سننی چاہیے. جب ہم محنت کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک توجہ سے گفتگو سنیں. تو یہ خاص سوال ہے. سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے انبیاء کو حرم میں جمع کر دیتا، بیت المقدس میں کیوں جمع کیا؟ بیت المقدس میں حضور کے قدم لگے تو 25,000 نمازوں کا ثواب ہے. حرم میں تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب تھا. یہ انبیاء کو بیت المقدس میں کیوں جمع کیا؟ آؤ اس کا جواب بتاتا ہوں. بیت المقدس انبیاء سابقین کا قبلہ تھا، اور مسجد حرام کے پاس حضور کی پیدائش تھی. وہ حضور کا محلہ تھا. شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ بڑے سے بڑے عالم ہوں، جب آپ کسی کے محلے میں جائیں اس کے پیچھے نماز پڑھیں. جلالی صاحب کے محلے میں جائیں تو ان کے پیچھے نماز پڑھیں. قبلہ پیر صاحب کے پاس جائیں تو یہ تو ویسے بھی سید ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھیں. بڑے سے بڑا شیخ الحدیث ہو، بڑے سے بڑا شیخ القرآن ہو، جب وہ کسی کے محلے میں جائے تو اس مقامی امام کے پیچھے نماز پڑھے. کیوں؟ تاکہ امام کی عزت مقتدیوں پر کھلے. تو شریعت کا یہ قانون ہے. اب حضور کا محلہ تھا مکہ شریف. اللہ تعالیٰ سارے انبیاء کو مکہ میں جمع کرتا تو ہوتا کیا؟ انبیاء نے تو نماز حضور کے پیچھے پڑھنی تھی. سوال کرنے والے سوال کرتے، چونکہ حضور کے محلے میں آئے تھے اس لیے حضور کے پیچھے نماز پڑھی. ممکن ہے کسی اور کا مقام بلند ہو. اللہ پاک نے فرمایا محبوب شب معراج ہم آپ کو آپ کے محلے سے اٹھائیں گے اور انبیاء سابقین کے قبلہ کی طرف لے جائیں گے، اور وہاں جا کر مصلی امامت پر کھڑا کر کے لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ جب میرا محبوب اس کائنات میں آیا ہے اب جتنے انبیاء ہیں سب مقتدی ہیں، مقتدا میرا محبوب جناب محمد الرسول اللہ ہے. تو حضور علیہ السلام اس لیے بیت المقدس میں گئے. اور پھر بیت المقدس میں انبیاء نے تقریریں کی، ہر نبی نے اپنی شان بیان کی،
حضور نے تقریر میں اپنی شان بعد میں بیان کی، پہلے اپنی امت کی شان بیان کی. پھر سرور کائنات اللہ کی بارگاہ میں گئے. بیت المقدس کے بعد ثم عرج الی السماء، پھر مجھے آسمان کی طرف اٹھایا گیا. معراج عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں. سلم، مرقات اور معراج یہ سیڑھی کو کہتے ہیں. صحیح مسلم کے لفظ ہیں ثم عرج الی السماء، پھر مجھے آسمان کی طرف اٹھایا گیا. جبریل امین میرے ساتھ ہیں. جب آسمان کی طرف اٹھایا گیا، پہلے آسمان پر پہنچے. فاستفتح جبریل، جبریل نے دروازے پر دستک دی. اندر سے دربان چوکیدار کہتا ہے من انت، آپ کون ہیں؟ جبریل کہتے ہیں انا جبریل، میں جبریل ہوں. دروازہ بند ہے. پوچھا گیا من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا مائی محمد، میرے ساتھ آج کی رات کے دلہا جناب محمد الرسول اللہ ہیں. ففتح لہ الباب، آپ کے لیے دروازہ کھول دیا گیا. سما کہتے ہیں بلندی کو. بلندی کا دروازہ جبریل کے نام سے نہیں کھلا، بلندی کا دروازہ نام محمد سے کھلا ہے. معراج کا یہ سبق ہے کہ اگر آپ بلندی چاہتے ہیں تو بلندی کسی اور چیز سے نہیں ملے گی، نام محمد کے وظیفہ سے ملے گی. پہلے آسمان پر جناب آدم سے، دوسرے آسمان پر جناب یحییٰ و عیسیٰ، یہ آپس میں کزن تھے، خالہ زاد بھائی، ان سے ملاقات ہوئی. تیسرے آسمان پر جناب ادریس سے، چوتھے پر جناب یوسف سے، پانچویں پر جناب ہارون سے، چھٹے پر جناب موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پر جناب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ان انبیاء کرام سے ملاقاتیں کیوں ہوئیں؟ میرا یہ خطاب میرے پیج پر یوٹیوب پر ہوگا، سن لیجئے گا. انبیاء سے ملاقاتیں کرنے کے بعد حضور آگے بڑھے، سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے. اس مقام پر آسمانی کائنات کا شہباز جبریل بھی رک گیا. اس نے کہا میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. یہ سدرۃ المنتہا کو منتہا اس لیے کہتے ہیں یہ بارڈر ہے. اوپر والے فرشتے نیچے نہیں آ سکتے، نیچے والے فرشتے اوپر نہیں جا سکتے. یہ اللہ پاک نے بارڈر بنایا. انبیاء کی روحیں بھی اس سے آگے نہیں جا سکتی، جبریل بھی اس سے آگے نہیں جا سکتا، شہداء کی روحیں بھی اس سے آگے نہیں جا سکتی. اوپر والے نیچے نہیں آ سکتے، نیچے والے اوپر نہیں جا سکتے. شب معراج حضور اوپر بھی گئے ہیں، حضور نیچے بھی آئے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر نیچے والوں کی طرح تھے تو اوپر کس طرح گئے؟ اور اگر اوپر والوں کی طرح تھے تو نیچے کس طرح آئے؟ سرور کائنات اگر اوپر والوں کی طرح تھے تو نیچے کس طرح آئے؟ نیچے والوں کی طرح تھے تو اوپر کس طرح گئے؟ یہ پوری بدعقیدہ ذریت سے میرا سوال ہے جو کہتے ہیں وہ ہماری طرح ہیں. اگر ہماری طرح ہیں تو پھر اوپر کس طرح گئے؟ اور اگر اوپر والوں کی طرح ہیں تو نیچے کس طرح آئے؟ یہ سوال سیدنا صدیق اکبر نے حضور سے پوچھا تھا. یا رسول اللہ آپ کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اس کائنات میں میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا ہے. تو حضور معراج کا یہ سبق ہمیں ملتا ہے، نہ اوپر والے حضور کی طرح ہیں نہ نیچے والے حضور کی طرح ہیں. جبریل امین نے سدرۃ المنتہا کے مقام پر سرنڈر کر دیا. انہوں نے کہا میں آگے نہیں جا سکتا، میری جو پرواز ہے اس کا انتہا سدرۃ المنتہا ہے. میاں صاحب فرماتے ہیں کیتی عرض فرشتے کون اسی بیچارے، جے ایک گٹھ اگیرے ہواں سڑ جاندے نے پر سارے، لو دنوت انملتن لاخترقت، اگر یکسر موئے برتر پرم فروغے تجلا بسودت پرم. یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. حضور آگے بڑھے تو رف رف حضور کے لیے پیش کیا گیا. جب رف رف پیش کیا گیا حضور کہتے ہیں میں عالم نور سے گزر رہا تھا تو مجھ پر ایک خوف طاری ہوا، تعجب طاری ہوا، گھبراہٹ طاری ہوئی. قبلہ پیر صاحب نے مجھے دعوت دی ہے آج
اب انہوں نے مجھے دعوت دی، راستے میں یہ میرے لیے مختلف پہرے بٹھا دیں، مشکلات کے، گھبراہٹ کے، اضطراب کے، تعجب کے، تو یہ دعوت کے اصول کے خلاف ہے کہ نہیں؟ یہ حضور فرماتے ہیں مجھ پر گھبراہٹ طاری ہوئی، مجھ پر تعجب طاری ہوا، سوال پیدا ہوتا باری تعالیٰ تو اپنے حبیب کو اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے، یہ تعجب کیوں طاری کیا، یہ گھبراہٹ کیوں طاری کیا؟ فرمایا ہاں ہم نے اپنے حبیب پر گھبراہٹ بھی طاری کی ہے، تعجب بھی طاری کیا ہے۔ کیوں؟ گھبراہٹ دل میں ہوتی ہے، تعجب دماغ میں ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دل اور دماغ یہ روح میں نہیں ہوتے، یہ جسم میں ہوتے ہیں۔ دنیا والوں، میرا محبوب میری بارگاہ میں روحانی طور پر نہیں آ رہا تھا، جسمانی طور پر آ رہا تھا، تو اس لیے ہم نے تعجب اور گھبراہٹ کو اپنے حبیب پر طاری کیا۔ تو جب گھبراہٹ طاری ہوئی، تعجب طاری ہوا، تو اللہ نے فرمایا کف یا محمد ان ربک یصلی، اور میرا حبیب رک جا، مکہ سے لے کر یہاں تک آپ آئے ہیں، اب رب اپنی شان کے مطابق آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کرے گا۔ حضور اللہ کی بارگاہ میں گئے، اللہ کے حضور گئے، اور سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا، اور حضور فرماتے ہیں فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدَيَّ، اللہ نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا، میں نے ٹھنڈک محسوس کی۔ آخری جملے کہہ رہا ہوں، بڑی توجہ سے سنیے گا، میں نے ٹھنڈک محسوس کی، اللہ کا ہاتھ اس کی شان کے مطابق، وہ ہاتھ سے پاک ہے، جب بھی اس طرح کے جملوں کی نسبت ہو تو کہیں اس کی شان کے مطابق۔ اللہ نے اپنی شان کے مطابق اپنے ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھے، میں نے ٹھنڈک محسوس کی۔ آپ کو پتا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، سورہ اعراف سورت نمبر 7 آیت نمبر 143، اللہ کی بارگاہ میں کہا رب ارنی انظر الیک، مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ جواب ملا لن ترانی، تو نہیں کر سکتا۔ شوق بڑا، کہا اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہو انظر الی الجبل، پہاڑ کو دیکھو، ان استقر مکانہ فسوف ترانی، یہ پہاڑ اگر ٹھہرا رہا آپ دیکھ لیں گے۔ قرآن کہتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، ایک تجلی اللہ نے اتاری، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، طور کا پہاڑ جل گیا۔ اللہ نے تجلی اتاری، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، طور کا پہاڑ جل گیا۔ ادھر تجلی نہیں اتری، ادھر حضور سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کر رہے ہیں، اور اللہ نے اپنا دست قدرت حضور کے کندھوں کے درمیان رکھا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ راوی نے اس مقام پر ایک سوال کیا ہے، وہ کہتے ہیں یا وہ تجلی خدا کی نہ تھی یا وہ ہاتھ خدا کا نہ تھا، اس لیے کہ اگر تجلی کا کام جلانا تھا تو حضور کو ٹھنڈک نہیں ملنی چاہیے تھی، اگر ٹھنڈک پہنچانا تھا تو طور کا پہاڑ نہیں جلنا چاہیے تھا۔ قاضی بیضاوی نتیجہ نکالتے ہیں، کہتے ہیں وہ تجلی بھی خدا کی تھی، وہ ہاتھ بھی خدا کا تھا، بس ایک فرق رکھیں، تجلی طور پر گری، طور مٹی سے بنا، وہ جل گیا، محمد اس کے نور سے بنا، اس لیے محمد عربی کو سکون مل گیا۔ تو حضور اللہ کی بارگاہ میں گئے، اللہ کی بارگاہ میں گئے اور سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا۔ ایک ہوتا ہے ناظر، ناظر کہتے ہیں دیکھنے والے کو، اور منظر کہتے ہیں جسے دیکھا جائے۔ مثلا پیر عبدالقیوم صاحب بیٹھے ہیں تو میں ان کو دیکھ رہا ہوں تو یہ میرے منظر ہیں، منظر کہتے ہیں دیکھنے کی جگہ، ناظر کہتے ہیں دیکھنے والے کو۔ آپ میں سے کوئی بندہ مری چلا جائے تو واپس آ کر وہ تعریف کرے گا نا مری کی، دیکھنے والا ہی تعریف کرتا ہے نا، کبھی منظر تعریف نہیں کرتا، اور مری نہیں بتائے گا مجھے دیکھنے والا فلاں آیا تھا فلاں آیا تھا، ہمیشہ دیکھنے والا تعریف کرتا ہے۔ پر معراج کی شب ذرا انداز دیکھیے، اللہ نے فرمایا ما زاغ البصر، سورہ والنجم سورت نمبر 53 کی آیت نمبر 1 سے 18 تک ایک ہی مضمون ہے، ما زاغ البصر وما طغى ما كذب الفؤاد ما رأى، مصطفیٰ کی آنکھ بھی دیکھ رہی تھی، مصطفیٰ کا دل بھی دیکھ رہا تھا۔ تو جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ دیکھنے والے کی تعریف کر رہا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کچھ تحائف پیش کیے، کچھ رب نے تحائف دیے، اور سب سے بڑا تحفہ نماز کی شکل میں دیا۔
جب نماز کے شکل میں تحفہ دیا تو حضور پلٹ کر واپس آ رہے تھے، چھٹے آسمان پر، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، سب نے سننا ہے، اس میں ہمارا عقیدہ بھی ہے، چھٹے آسمان پر جناب موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ما فرض اللہ علی امتک، اللہ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ حضور کہتے ہیں فرض اللہ علی امتی 50 صلاۃ فی کل یوم و لیلہ، اللہ نے دن اور رات میں میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، آپ کی امت یہ کام نہیں کر سکے گی، رب سے دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور اس میں تھوڑی سی نرمی لے کر آئیں۔ انی قد بلوت بنی اسرائیل، میں نے بنی اسرائیل پر بڑی محنت کی، آپ کی امت نماز کی طاقت نہیں رکھتی، آپ اللہ کے حضور جائیں۔ حضور اللہ کی بارگاہ میں گئے، اللہ نے 5 نمازیں معاف کر دی۔ 9 بار حضرت موسیٰ نے کہا آپ بار بار جائیں، اللہ نے ہر بار 5 نمازیں 5 رہ گئیں۔ حدیث کے لفظ بیان بتاتے ہیں، حضور کہتے ہیں استحییت عن ربی، اب مجھے رب سے حیا آتی ہے۔ یہ لفظ بتاتے ہیں حضور اگر چلے جاتے تو شاید 5 کا معاملہ بھی ختم ہو جاتا، لیکن اللہ نے حضور نے کہا مجھے حیا آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ کو ہم نے 50 نمازیں دی، موسیٰ کی سفارش پر 50 5 میں بدل گئیں، لیکن ہمارا کرم یہ ہے کہ آپ کا جو بھی امتی 5 نمازیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم حضور کے دادا ہیں، یہ 1,23,999 انبیاء کرام میں جو حضور کی ریلیشن شپ ہے نا وہ جناب ابراہیم و اسماعیل سے ہے، تو یہ کام حضرت ابراہیم نے کیوں نہیں کیا کہ وہ سفارش کرتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کیا؟ تو پتہ ہے حضور جب معراج پر جا رہے تھے تو حضور نے کہا رأیت موسیٰ فی قبرہی وہو قائم یصلی فی قبرہی، میں نے موسیٰ کو دیکھا وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ نے چھٹے آسمان پر موسیٰ کو کھڑا کیا، اور عقیدہ اہل سنت اس سے آشکار ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں تھے، حالانکہ ہر نبی قبر میں نماز پڑھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا خصوصیت سے ذکر کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی سفارش سے ایک دوست ہیں ہمارے دوسرے مسلک کے، مجھے کہنے لگے کہ قبر والے کبھی کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو میں نے کہا قبر والے اگر کچھ نہیں کر سکتے تو یہ 50 نمازیں 5 میں کیسے بدلیں؟ وہ قبر والے موسیٰ علیہ السلام تھے، انہوں نے سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کو 5 میں بدل دیا۔ تو قبر والے، یہ معراج کا درس ہمیں ملتا ہے کہ قبر والوں کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کے معراج کے صدقہ سے امت مسلمہ کو عروج عطا فرمائے، امت مسلمہ کو بلندی عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور آخری جملہ یہ ہے، یا پڑھتے نا قرآن حکیم وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا، ہوا عربی زبان کا لفظ ہے، کہتے ہیں شیئن قائم بین الحلق والصدر، حلق اور سینے کے درمیان کسی چیز کا اٹک جانا، اسے عربی میں ہوا کہتے ہیں۔ شب معراج حضور اللہ کی بارگاہ میں گئے، رب کی ذات اوپر ہے، پھر حضور ہیں، پھر نیچے ساری کائنات ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو میری معرفت لینا چاہتا ہے وہ کسی اور در پر نہ جائے، میرے محبوب محمد کے در پر آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی شب معراج کے صدقہ سے امت مسلمہ کو عروج و بلندی عطا فرمائے، اور شب معراج کے صدقہ سے ہم سب کو نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کی بہار کو، آپ نمازیوں کو، چھوٹے بچوں کو، نوجوانوں کو، قبلہ پیر صاحب کو، سب کو عزت و شان عطا فرمائے۔ صدا بہار دیں اس باغے، کدی خزانہ آوے، ہوون فیض ہزاراں تائیں، ہر بکھا پھل کھاوے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔